بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مضمون ارشاد فرمائے ہیں. سب سے پہلا مضمون یہ ہے کہ اس سے پہلی آیتوں میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک متبنہ تھے. آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کی پرورش کی تھی جن کا نام ہے زید ابن حارثہ. زید ابن حارثہ کا نکاح آپ علیہ السلام کی رشتے کی ایک بہن تھی حضرت زینب. آپ علیہ السلام نے زید ابن حارثہ کا نکاح زینب کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ سے فرمایا تھا. لیکن کچھ سال کے بعد، کچھ دنوں کے بعد دونوں میں انبن ہو گئی. حضرت زید نے زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا. تو اس وقت عرب میں یہ بات چلی، لوگوں میں یہ بات چلی کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شبہ کا ازالہ فرمایا کہ وہ حضرت زید جو ہے آپ علیہ السلام کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ حضرت حارثہ کے بیٹے ہیں. زید ابن حارثہ ان کا نام ہے. تو اس میں پہلے جز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے حصے میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے محمد باپ نہیں ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً اولاد ہوئی، نرینہ اور زنانہ دونوں طرح کی اولادیں ہوئیں. لیکن آپ علیہ السلام کی جتنی نرینہ اولاد ہوئی، جتنے لڑکے ہوئے، سب کا سب بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. کوئی اولاد بالغ نہیں ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی نفی فرمائی کہ تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں. بچے تو تھے آپ کے. تو زید ابن حارثہ آپ علیہ السلام نے ان کی پرورش تو کی، لیکن اس کی وجہ سے وہ ان کے حقیقی باپ نہیں بن جاتے ہیں. جب حقیقی باپ نہیں ہے تو حضرت زینب جن سے ان کا نکاح ہوا تھا وہ حقیقی بہو بھی نہیں ہے. جب حقیقی بہو نہیں ہے تو نکاح میں کیا پریشانی ہے؟ تو ایک جواب تو یہ ہو گیا. دوسری بات، لوگوں میں یہ بات مشہور، لوگوں نے یہ طعنہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد ابتر ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل نہیں چلی، ان کے سارے لڑکے بچپن میں انتقال ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ یہ رہیں گے کچھ دنوں تک، جب تک یہ ہیں اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتے رہیں گے. اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائیں گے تو ان سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں یقیناً محمد کی کوئی نرینہ اور صلبی نسبی اولاد نہیں ہے، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں انسانوں کے روحانی باپ ہیں. فرمایا ولیکن رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا نبی اپنے امت کا باپ ہوتا ہے. تو روحانی باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جتنی امت ہے آپ علیہ السلام کی سب آپ کے اولاد ہیں، روحانی اولاد ہیں. دین کے مسئلے کو چلنے کے لیے روحانی اولاد کافی ہے، نسبی اولاد کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا. آگے فرمایا ولیکن رسول اللہ کے بعد وہ خاتم النبیین، آپ علیہ السلام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. یعنی آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک، بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو بنایا
تو ادھر اللہ نے دنیا عالم کو بنایا اور ادھر نبوت کے سلسلے کو شروع فرمایا. ادھر دنیا کو وجود بخشا اور ادھر سب سے پہلا جو انسان تھا حضرت آدم علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے. سب سے پہلے انسان سب سے پہلے نبی تھے. جب اللہ نے دنیا کو بنانا شروع کیا تو اللہ نے سب سے پہلے نبی کو بنایا. اور جب دنیا کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کرنے کا اور اسے مکمل کرنے کا ارادہ فرمایا تو آخر میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعثت وانا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح سے بھیجے گئے ہیں. اسے 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے، بس اتنا ہی فاصلہ گزشتہ زمانے کا اعتبار کرتے ہوئے بس اتنا ہی فاصلہ رہ گیا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے عصر کے صبح سے عصر کے مغرب کے غروب کا ایک دم وقت قریب پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عصر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقریر فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران گفتگو فرمایا کہ دن کا جتنا حصہ گزر گیا ہے دنیا کا سمجھو اتنا حصہ گزر گیا ہے، اور دن کا جتنا حصہ یعنی کچھ لمحے جتنے باقی ہیں اتنا ہی حصہ دنیا کا باقی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو جب تکمیل کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا. اسی لیے ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عمارت ہو، کوئی بڑی بلڈنگ ہو اور اس میں ایک اینٹ، جتنی اینٹیں رکھی گئی ہیں وہ سب اینٹیں گویا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ایک اینٹ باقی رہ گئی تھی، اب وہ اینٹ میں ہوں. بس میرے آنے سے انبیاء کی جو عمارت تھی وہ مکمل ہو گئی، اب باقی کسی نبی کی وہاں گنجائش ہرگز نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں میں خصوصیت دوسرے انبیاء کے مقابلے میں مجھے خاص طور سے 6 چیزیں عطا کی گئی. فرمایا سب سے پہلے کہ مجھے اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا. مجھے ایسے کلمے عطا کیے گئے جو چھوٹے ہوتے تھے لیکن اس میں سمندر کے جیسے معانی ہوتے ہیں. مجھے یہ چیز خصوصیت کے ساتھ مجھے عطا کی گئی. اور فرمایا کہ میرے لیے غنیمت کو حلال کیا گیا. اس سے پہلی امتوں میں، اس سے پہلے نبیوں کو غنیمت کا مال حلال نہیں تھا. اور پھر تیسری خصوصیت ارشاد فرمائی آپ نے کہ میرے لیے جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، پوری سرزمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کا ذریعہ بنایا. اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتیں گزری ہیں ان میں یہ بات تھی کہ عبادت کرنا ہے تو عبادت خانے کو جانا پڑتا تھا، اور زمین پاک نہیں تھی، پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں تھی. لیکن ہم لوگ تیمم کرتے ہیں زمین سے، گویا کہ پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی اللہ نے زمین کو بنایا ہے. پوری زمین کو سجدہ گاہ بنایا اور زمین کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنایا. تو یہ خاص طور سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی امت کو دی گئی. اور آگے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور مجھے رعب کے ذریعے سے میری تائید کی گئی. مسیرۃ شہر، 1 مہینے کا رعب مجھے عطا کیا گیا. کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے میں ہوتے تھے، 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک دشمن کے دل میں رعب رہتا تھا، دھاک بیٹھی رہتی تھی. آج بھی آپ بعض اللہ والوں کو دیکھیں، ان کو دیکھتے ہی ہمارے دلوں میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے نبی کا کیا رعب رہا ہوگا، دشمن کام جاتے تھے آپ کو دیکھتے ہی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ چیز خاص طور سے مجھے دی گئی. 6 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، چوتھی خصوصیت. اور 5ویں خصوصیت فرمایا کہ
بعثت الی الناس کافۃ، میں پوری انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں گزرے، سارے نبی میں سے ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور کچھ خاص میعاد، کچھ خاص وقت کے لیے مبعوث ہوتے تھے، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اور قیامت تک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ اور چھٹی خصوصیت آپ نے یہ بیان فرمائی، وَخُتِمَ بِهَا النَّبِيُّونَ، اور مجھ سے نبیوں کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ میری ایک خصوصیت ہے، اس سے پہلے جو بھی نبی آتے تھے ان کے بعد آنے والے نبی کی وہ اطلاع دیتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میرے سامنے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور آگے فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں بشارت دینے والا ہوں میرے بعد تشریف لانے والے ایسے پیغمبر کی جن کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے صفاتی نام تو بہت ہیں، لیکن آپ کے دو حقیقی نام، دو ذاتی نام بتلائے گئے، ایک محمد اور ایک احمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے آپ ہی مراد ہیں۔ تو بزرگان محترم، آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن کریم میں آیت نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے اب ہمارے دین کو مکمل کر دیا اور ہماری نعمت پوری کر دی۔ اللہ نے اعلان فرما دیا دین کی تکمیل کا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ ترکتم فیکم البیضاء، میں نے تمہارے لیے ایسی واضح شریعت میں تمہارے لیے چھوڑی ہے کہ لیلکم ونہارکم سوا، جس کی رات اور دن سب یکساں ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، سب یکساں ہے، اتنی واضح ہے، اس میں کوئی کمی بیشی میں نے نہیں چھوڑی۔ اور ان سب کے بعد میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ سیکون من بعدی 30 کذابون، کہ میرے بعد 30 ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے، انہ یزعم انہ کلہم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تم دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر ہی سے یہ فتنہ شروع ہو گیا تھا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں صنعاء یمن میں ایک شخص اسود عنسی نام کا پیدا ہوا، اس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے، لیکن اس کا نبوت کا دعوے کا زمانہ بہت کم تھا، 3 مہینے کی مدت تک اس نے دعویٰ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت فیروز دیلمی، انہوں نے اس کا کام تمام کیا، اسے ختم کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخر میں صحابہ کو اس بات کی بشارت سنائی کہ لو صحابہ کرام، تم ایک خوشخبری سن لو کہ جس نے میرے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا یمن میں، اس کا صحابی رسول نے میرے صحابی نے خاتمہ کر دیا ہے۔ ایک تو یہ مرا، دوسرا ایک شخص تھا مسیلمہ کذاب جس کا نام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ایک قبیلے بنی حنیفہ کے ساتھ اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوا تھا، یعنی وہ قافلے کے ساتھ آیا تھا لیکن اللہ کے نبی کے دربار میں نہیں پہنچا۔ 13 افراد تھے، ان میں سے ایک بھی تھا، ان میں حضرت طلق ابن علی
مشہور صحابی ہیں وہ بھی موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ گئے اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا. آپ نے انہیں کچھ ہدیے تحائف دیے. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک شخص مسیلمہ نام کا بھی آیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ تمہارا ساتھی ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے، لو یہ تحفہ اس کے لیے بھی لے جاؤ. چنانچہ وہ لوگ گئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرنے کی بات کہی اور یہ بھی کہا کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تجھے بھی تحفے میں شریک کیا ہے. تو اس ملعون نے اس تحفے کو لیتے ہوئے کہا کہ محمد نے مجھے یہ تحفہ اس لیے بھیجا ہے کہ میں ان کے بعد ان کی جگہ سنبھالوں گا. چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات پہنچی اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک قافلے کے ساتھ اتمام حجت کے طور پر حضرت شماس ابن قیس غالباً صحابی تھے، ان کو لے کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے پاس گئے. اس کے پاس جا کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ اگر آپ کے اپنے بعد مجھے اپنا امر اپنا سلطنت مجھے حوالے کر دیں گے تو میں اب خاموشی اختیار کر لوں گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، کھجور کی ٹہنی تھی. آپ نے فرمایا کہ میں سلطنت تیرے کیا حوالے کرتا، یہ چھڑی بھی میں تجھے نہیں دوں گا. چنانچہ آپ واپس چلے آئے. لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے جگہ خلیفۃ المسلمین بنے. اس موقع پر بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا. کچھ لوگوں نے جو نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا. کچھ لوگ مرتد ہو گئے. مسلمانوں میں آپس میں اندر میں بہت سارے اختلاف ہوئے اور یہ ایک فتنہ تھا یمامہ کا. اس شخص کا ایک فتنہ بھی تھا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے باقاعدہ لشکر روانہ فرمایا حضرت خالد بن ولید کے سربراہی میں کہ جاؤ اسے قتل کر کے آؤ. مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے بھیجا. مسیلمہ کذاب اتنا چال باز تھا کہ اس نے بہت تھوڑی مدت میں 40,000 افراد اپنے ساتھ تیار کر لیے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ایک بڑا مجمع گیا اور جنگ ہوئی تو جنگ میں 28,000 لوگ اس کے مارے گئے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جن میں قراء تھے، حفاظ تھے، بڑا کریم طبقہ تھا، 1200 افراد صحابہ کے مارے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نے اس معاملے کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ 1200 صحابہ کی جانیں قربان ہو جانا اس بات کے لیے انہوں نے تسلیم کیا کہ کوئی ایک مدعی نبوت کو مارا جائے. چنانچہ حضرت وحشی جو کفر کی حالت میں جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، انہوں نے اپنے تلوار سے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کفر کی حالت میں مسلمانوں کے سردار حمزہ کو قتل کیا اور میں آج اسلام کی حالت میں اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں ایک بڑے فتنے کا خاتمہ کر کے آ رہا ہوں. تو بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نہ رسالت ہوگی نہ نبوت ہوگی، میں آخری ہوں. حدیث پاک میں ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. رسالت اور نبوت کا دروازہ میرے بعد بند ہے، ختم کر دیا گیا ہے. میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ نبی آئے گا. جھوٹے لوگ بہت آئیں گے، ان کے دھوکے میں نہ پڑنا. چنانچہ ہمارے ماضی قریب میں بھی غلام احمد قادیانی نام کا ایک شخص گزرا، اس کا بہت بڑا چرچا تھا. اب اور بہت سارے لوگ سر اٹھا رہے ہیں. شکیل ابن حنیف کا فتنہ ہے اور بھی قیامت کے قریب بہت سارے لوگ دنیا میں آتے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب آخری زمانہ ہوگا اسلام پر باقی رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. کیا حالت ہوگی؟ فرمایا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. ویمسی کافرا ویصبح مؤمنا. شام کو کافر رہے گا، صبح کو مسلمان ہو جائے گا. یعنی اسلام کا مسئلہ اتنا اسلام سے پھر جانا اتنا آسان ہوگا، ایسے فتنے ہوں گے. اور فرمایا کہ
ان فتنوں کے زمانے میں اسلام کو بچائے رہنا اتنا مشکل ہوگا. فرمایا کالقابض علی الجمر، دین پر باقی رہنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے کا لینا. ہاتھ میں انگارے کو لینا جتنا مشکل ترین کام ہے، اپنے دین کو سنبھالے رکھنا اتنا مشکل ترین کام ہو جائے گا. تو بزرگان محترم، آج وہ دور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آپ دیکھیں انٹرنیٹ میں جو بھی آپ سرچ کریں دینی معاملات میں، سب سے زیادہ مواد باطل فرقوں کا آتا ہے. سب سے زیادہ انہی لوگوں نے چڑھا کر رکھا ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ سمجھتا ہی نہیں. ہم لوگ اپنا علاج و معالجہ انٹرنیٹ سے دیکھ کر کے نہیں کرتے، لیکن دین آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں. دین کا مسئلہ بہت اہم ہے، اس لیے اس میں سنجیدگی کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث بول کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ ان ھذا العلم دین، دین کا علم جو ہے دین کا ایک حصہ ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، تم لوگ جس سے علم حاصل کر رہے ہو اسے دیکھ لو کہ وہ کیسا ہے، اس کا تمہارے درمیان میں کیا ریکارڈ ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں دور کا ڈھور سہانا معلوم ہوتا ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے انٹرنیٹ میں اس کا بیان ہے، اس کا مضمون ہے، اسے دیکھ کر کے فالو کرنے والے بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں سے ہم سب کی اور بطور خاص نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.